آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں یہ خواجہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی کے دور میں جبکہ وہ موجود تھے اپنے علاقے میں قحط سالی کی کیفیت ہو گئی اور بسطام میں قحط کی صورتحال اتنی بدترین ہو گئی کہ لگتا تھا کہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، بھوکوں مر جائیں گے، اس لیے کہ کنویں خشک ہو گئے۔ لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی، ایک بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، لیکن بے اثر، بارش نہیں ہوئی۔ تمام لوگ مجبور ہو کر حضرت بایزید بسطامی کی خدمت میں تشریف لائے۔ آپ خانقاہ میں موجود تھے۔ سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر عرض کی کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ اس مصیبت کا کوئی حل نکالا جائے۔ آپ نے پوچھا کہ نماز پڑھی؟ کیا گڑ گڑا کر نماز پڑھی؟ لوگوں نے کہا کہ اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز استسقاء ادا کی گئی کہ بہت سارے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن پانی نہیں ملا، بارش نہیں نازل ہوئی، باران رحمت کا نزول نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اگر دعا مانگی جائے تو وہ تو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، وہ تو پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے۔ تو اہلیان شہر نے کہا جی ہمارا بھی یہی خیال ہے اور ہم بھی اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ اتنے گڑ گڑا کر اور اتنا رونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال پر رحم نہیں آیا، تو یقیناً ہم میں کوئی گناہ گار شخص ایسا موجود ہے جس کی سیاہ کاریاں اور جس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری طرف رحم نہیں فرماتا اور ہماری حالت پر رحم اور رحمت کی نزول نہیں ہوتا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کشف کے ذریعے سے ہمیں اس شخص کے بارے میں بتا دیں تاکہ ہم اس کو شہر سے نکال دیں اور باقی لوگوں کو بچا لیں۔ خواجہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ خوف خدا سے اور خشیت الہی سے سفید پڑ گیا، آپ کا سر ایک دم جھک گیا اور ایسے لگتا تھا جیسے آپ سخت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اور آپ نے کہا، جب سر اٹھایا تو کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا، یقیناً ایسا ہے، ایک شخص ہے جو بہت گناہ گار ہے اور میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ جو لوگ وہاں پر اپنی یہ مراد لے کر آئے تھے ان کے دل کی کلی کھل گئی، ان کو لگا کہ اب ان کے مسئلے کا حل ہونے والا ہے، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اندر گناہ ہے، ان کے اندر کوئی عیب ہے، ان کے اندر کوئی خامی موجود ہے، وہ گھبرا گئے، بدحواسی ان کے چہروں سے نمایاں تھی، اس سے کہ انہیں لگتا تھا کہ ہمارا حال احوال اس صاحب کشف و کرامت بزرگ کے سامنے کھلا ہے، اگر انہوں نے وہ اہل علاقہ پہ بیان کر دیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا ٹھہرو، میں ابھی تمہیں اس گناہ گار شخص کا پتہ بتاتا ہوں، اور اٹھ کر اندر حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب لوگ وہاں پر پریشان ہیں کہ ابھی بزرگ باہر آئیں گے اور اس شخص کا نام بتائیں گے اور ہم اس شخص کو شہر بدر کر دیں گے تاکہ اس کے بعد ہم پر رحمتوں کا نزول ہو اور باران رحمت نازل ہو۔ حضرت سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی باہر تشریف لائے، ایک ہاتھ میں لوٹا، دوسرے ہاتھ میں مسلح اور کاندھے کے اوپر وہ چادر جو سفر میں اور جب بھی وہ نکلتے تھے وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو سفر پہ جا رہے ہیں۔ پوچھا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ تم نے مجھ سے ایک گناہ گار بندے کے بارے میں پوچھا ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سب سے گناہ گار بندہ بایزید بسطامی ہے، اور وہی وہ گناہ گار بندہ ہے جس کی وجہ سے تم پر بارش کا نزول نہیں ہو رہا، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے اور تم پہ بارش کی برسات ہو۔ شہر کے لوگ تو صدمے میں آ گئے، ان کو لگا کہ ہمارے علاقے کا زہد و تقوی اور بزرگی کے لیے سب سے نامی گرامی شخصیت اپنے بارے میں یہ اعلان کر رہے ہیں جن کو ہم صاحب کشف و کرامت بزرگ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کے سب سے گناہ گار شخص وہ ہیں۔ اس صدمے اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں وہ بالکل گنگ ہو کے رہ گئے، وہ کچھ کر ہی نہیں پائے، اور جب انہیں ہوش آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔ اب جب انہیں احوال کی خبر ہوئی تو وہ دوڑے، کوئی کسی راستے پہ کوئی کسی راستے پہ ڈھونڈتے جاتے ہیں کہ کہاں نکلے ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں پڑا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے جا کر اس وقت انہیں جا لیا جب شہر کی حدوں کو کراس کر کے وہ پاس موجود جنگل میں داخل ہونے والے تھے۔ لوگوں نے قدم پکڑ لیے، انہوں نے کہا حضور
ایک آپ ہی تو ہیں جن کا آسرا ہے یہاں پہ، جن کی دعاؤں کے صدقے اور جن کے زہد اور تقوی اور عبادات کے صدقے ہمیں یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا۔ اگر آپ بھی یہاں سے چلے گئے تو ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ آپ ہم پہ رحم کیجئے خدارا اور واپس تشریف لائیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت بائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آسمان کی طرف نظر کی اور کہا، اے میرے رب، تو بائی یزید بسطامی کو خوب جانتا ہے، یہ لوگ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ان پر رحم کر دے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور کہتے ہیں اس کے بعد بارش اور ابر اتنا کھل کے برسا کہ کوئی کنواں پیاسا نہیں رہ گیا، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو سیراب نہ ہوئی ہو، اور لوگوں کی تمام مشکلات حل ہو گئی۔ ایسا ہی واقعہ ایک اور بہت بڑے بزرگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جنہیں تاریخ اور دنیا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بصرہ میں قیام تھا ان کا، اور بصرہ میں قحط سالی بدترین صورتحال اختیار کر گئی، اور ایک لمبا عرصہ قحط سالی کی یہ صورتحال رہی، حتیٰ کہ لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے اور نماز استسقاء کی امامت کرنے کی درخواست کی۔ 2 لاکھ لوگ موجود تھے، آپ نے انکار کیا۔ آپ نے کہا، جا کے کسی پرہیزگار شخص کو تلاش کرو جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا سکے، میں تو خود سب سے بڑا گناہ گار ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں یہ خوف رہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ جا حسن بصری، تیری تمام نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب میری بارگاہ میں مقبول نہیں، جا، میں نے کسی ایک کو بھی قبول نہیں کیا۔ میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، ایک بڑا سا تخت لیا، اس تخت پہ انہیں بٹھایا گیا، بٹھا کر انہیں لے کر گئے۔ جب امامت کے لیے لے کے جاتے تھے تو کہتے ہیں خواجہ حسن بصری روتے جاتے تھے اور اللہ کو پکارتے جاتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ، میں اپنا احوال بخوبی جانتا ہوں، تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے اور تو ان کو بھی معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ ان کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی نماز استسقاء ادا کرنے ہی پائے تھے کہ اتنا کھل کے ابر برسا کہ بصرہ میں قحط سالی کی تمام صورتحال ختم ہو گئی۔ میں نے اس واقعے کا چناؤ اس لیے کیا کہ آج مجھے آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس یا آپ میں کوئی گناہ گار موجود ہے تو ہم سب کی طرف نظر کرتے ہیں سوائے اپنے، اور اللہ کے یہ بزرگ جن کی کرامتوں کا، جن کے زہد و تقویٰ کا، جن کی بزرگی کا یہ عالم تھا کہ آج تک وہ تاریخ میں زندہ ہیں، ان کے حالات زندگی یہ ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے گناہ گار شخص اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صوفیاء کرام کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال پر اور اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ آمین۔